میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم ہے، میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں اور بہاولپور کے ایک سرکاری ہاسپٹل کے چلڈرن وارڈ کا انچارج ہوں۔ آج ہم آپ کو بچے کی پیدائش کے وقت جو بچے کی کیئر کرنی ہوتی ہے اس کے متعلق تھوڑی سی معلومات دیں گے۔ اگر بچہ ہسپتال میں پیدا ہوتا ہے تو کچھ علامات جو ہوتی ہیں وہ ڈاکٹرز دیکھ لیں گے، وہ ٹھیک ہیں، وہ جیسے آپ کو گائیڈ کریں ویسے کریں۔ لیکن اگر بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے تو چند چیزوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے تو جب اس کی ناف کاٹی جائے گی تو اس کے لیے اسٹیرائل انسٹرومنٹ ہو، صاف ستھرا اسٹیرلائز جو ہو وہ استعمال کیا جائے۔ اور جب بچہ پیدا ہوگا تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں بچے کی سانس کی رفتار تیز تو نہیں، بچہ اونگ تو نہیں رہا، یا بچے کی ہاتھ پاؤں نیلے تو نہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز موجود ہے تو ہمیں فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر بچہ صحیح رو رہا ہو، پنک ہو اور ایکٹیو الرٹ ہو تو پھر ہمیں جو ہے آگے جو ہے چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ناف ہی کو دیکھیں کہ ناف کو جو ہے وہ امبلائکس کو ٹائٹلی جو ہے وہ اس کو کارڈ کر دیا گیا ہے کہ نہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ بچے کو جتنی جلدی ہو سکے وہ ماں کے پاس لے کر جائیں۔ اس سے ایک تو سکن ٹو سکن کنٹیکٹ ہوگا اور بچہ ٹھنڈا ہونے سے بچے گا، دوسرا ماں سے انسیت بڑھے گی، تیسرا یہ ہے کہ ماں اس کو جلدی سے جلدی دودھ پلائے گی۔ تو بچے کو شروع سے ماں کا ہی دودھ پلانا چاہیے، کیونکہ ماں کا دودھ ایک پوری غذا ہے اور اس کے ساتھ کسی اضافی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی سچویشن میں ایسا ہو کہ ماں بچے کو دودھ نہ دے سکتی ہو یا بچہ ہی بہت چھوٹا ہو، کمزور ہو کہ ماں کا دودھ سک نہ کر سکتا ہو، تو پھر مدر ملک ایکسپریس کر کے دے دیں، وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں صورتیں بھی ممکن نہیں ہیں تو پھر جو آپ دودھ بنائیں گے فیڈر میں بنائیں گے، پراپر طریقے سے بنائیں اور اس کے بعد بجائے نپل سے دینے کے آپ اس دودھ کو چمچے کے ذریعے پلائیں۔ اس سے نپل کنفیوژن نہیں ہوگی اور بعد میں ماں کا دودھ دینے میں آسانی ہوگی۔ جب ماں کا دودھ پلا لیں تو اب اس کے ساتھ ساتھ چند چیزوں کی اور بھی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ ایک تو آپ جو ہے امبلائکس کو یا ناف کو دوبارہ چیک کریں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں وہاں سے دوبارہ بلیڈنگ ہو رہی ہو۔ دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچہ ابھی گیلا تو نہیں، کیونکہ بچے کے پیدائش کے بعد بچے کے ٹھنڈے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچہ خود گیلا تو نہیں ہے، اگر گیلا ہے تو اس کو خشک کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا انوائرمنٹ میں ٹھنڈک تو نہیں ہے، کوئی اے سی چل رہا ہو یا کوئی ایسے تیز ہوا ہو جس کی وجہ سے بچہ ٹھنڈا ہو، تو اس سے بھی ٹیمپریچر کو معتدل کریں۔ اور اگر چل بھی رہا ہے تو بچے کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور اس کی پراپر کلاتھنگ کریں، کپڑے جو ہیں اس کو اچھی طرح کور کر لیں اور خاص طور پہ سر کو ضرور کور کریں کہ سر سے جو ہے وہ ایویپوریشن زیادہ ہوتی ہے اور بچے کے ٹھنڈے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ایک اور بات جو اہم ہے جو اکثر ہم فیس کرتے ہیں کہ ماں کا جو پہلی دفعہ دودھ پلاتی ہے وہ لوگ اس کو پلانے میں ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں۔ یہ دودھ ذرا یلو ہوتا ہے اور تھک ہوتا ہے، اس کو ہم کولوسٹرم کہتے ہیں۔ یہ بچوں کو پلانا بہت ضروری ہے۔ یہ ماں کی طرف سے بچے کو ایک تحفہ ہے کہ اس کے اندر ہیوی اماؤنٹ میں وٹامن اے ہوتا ہے، اس کے علاوہ زنک، اس کے علاوہ میگنیشیم، کاپر موجود ہوتا ہے۔ اور یہ جو کاپر، میگنیشیم، زنک ہے یہ بچے کی ہارٹ کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے، بونز کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے اور برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے۔ تو اس کو کبھی مس نہ ہونے دیں۔ کولوسٹرم جو ہے وہ جو پہلی دودھ ہے وہ ضرور پلائیں، اس سے بچے کی ایک تو یہ فائدے ملیں گے، دوسرا بچے کا معدہ بھی صاف ہوگا اور بچہ پہلا پخانہ بھی جلدی کر لے گا اور کئی مسائل سے بچ جائے گا۔ اس طریقے سے ہم جو ہیں بچے کو جو ہے فرسٹ ٹائم میں کور کر کے اور ماں کا دودھ پلا کے تسلی سے لٹائیں، لیکن اس کے منہ کے اوپر کپڑا نہ ڈالیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ کو وومٹ کرے تو وہ دوبارہ اپنے اندر نہ لے جائے۔ انشاءاللہ اگر ہم ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے تو ہمارا بچہ صحت مند رہے گا اور آگے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے جلدی پھلے پھولے گا۔